غفور رحيم وقال الملك نبي ثار من فكان كلمه قال انك اليوم الذين نجينا قال جميع لا خبرنا ودينا في ظلم وكذلك ما كان يزول بالله وهو من نصيب برحمتنا من نشاء ولا نجوى في المسلمين ولا اجر الاخره الذين قال يوسف تولوا قال غلبني فعلموا لهم منكروا لما جهزتم الى ان قالتم بأكلكم من فلا ترون اني وكنا من المنذرين فإن لم تأتوني بك لا أكل لكم ولا قالوا سنرابطون وابوين لباغين وقال لي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم اذا جاءهم جاءهم فلا تدخل في الله فامنوا بحمد الله من وقت الله اكبر قل يا الله الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر لك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى الله أكبر الله أكبر برا ابن عازب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زینوا القرآن باصواتکم، کہ تم قرآن مجید کو اپنی آواز سے مزین کر کے پڑھا کریں، اس میں حسن لائیں، اچھی آواز میں پڑھیں، کچھ غمگین آواز میں اور بہتر آواز میں حسن لے کر کے آئیں کہ خشیت طاری ہو جائے، رقت طاری ہو جائے، بلکہ یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، جو حکم ہے اللہ کے رسول کا یہ واجبات میں سے ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث مبارکہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کتاب فضائل القرآن کی حدیث ہے یہ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، یعنی اس کا ہم سے کوئی علاقہ نہیں ہے جو قرآن مجید کو بہتر آواز میں نہیں پڑھتا ہے، عمدگی سے نہیں پڑھتا ہے، اچھی آواز میں نہیں پڑھتا ہے۔ اس کا بہت اہتمام ہونا چاہیے۔